السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصۃ ومن یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایک معاشرتی زندگی سکھائی ہے، جس میں بہت سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ ہر انسان دوسرے انسان کے ساتھ تعاون کر رہا ہوتا ہے، اس کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال عطا فرمائی۔ صحاح ستہ کی اکثر کتابوں میں وہ روایت موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکا شیئا منہ تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ تری المؤمنین فی تراحمہم، تم لوگ ایمان والوں کو آپس میں رحم کرنے میں، وتوادہم، آپس میں محبت کرنے میں اس طرح محسوس کرو گے کمثل الجسد، جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے۔ اذا اشتکا شیئا منہ، اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، تو سارا جسم درد اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کی ایک خاص مثال اور بھی دی، اس سے اور بات سمجھ میں آتی۔ فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اس طرح ہوتا ہے جیسے کہ ایک دیوار ہوتی ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر اس حدیث کو سمجھنا ہو تو کوئی ایسی دیوار جس پر پلستر نہ ہوا ہو، اس کو غور سے دیکھیں کہ وہ جو معمار ہے وہ اینٹوں کو کس طرح لگاتا ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا نا کہ مومن کے لیے ایسا ہوتا ہے کالبنیان، جیسے کہ ایک دیوار ہوتی ہے، یشد بعضہ بعضا، جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، تو ثم شبک، حدیث میں آتا ہے ثم شبک بین اصابعہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں پھنسا کر دکھایا کہ مومن کس طرح مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آپ دیوار کو غور سے دیکھیں گے تو اینٹیں معمار اس طرح لگاتا ہے کہ جب دیوار بن جاتی ہے تو آپ کو اینٹیں ایک دوسرے کے ساتھ سہارا دیے ہوئے نظر آتی ہیں۔ یہ ٹیکنیک ہے، جب بھی دیوار بنائی جاتی ہے تو بالکل اس طرح بنائی جاتی ہے۔ اور ایک ٹرک اگر اینٹوں کا، ایک ٹرالی اینٹوں کی آپ گھر بناتے ہیں، وہ جب اینٹیں اتار کر جاتا ہے، رکھ کر جاتا ہے، وہ اینٹوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ دیوار میں بھی اینٹیں ہوتی ہیں، وہ جو ٹرالی یا ٹرک اتار کر جاتا ہے وہ بھی اینٹیں ہوتی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جب ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو سہارا دیتی ہے، مضبوط کرتی ہے، تو وہ مضبوط دیوار بن جاتی ہے۔ اور اگر ہزاروں اینٹیں وہ ڈھیر لگا کے چلا جاتا ہے، وہ اینٹوں کا ڈھیر ہوتا ہے، آپ اس کو دیوار نہیں کہتے، اس میں مضبوطی نہیں ہوتی۔ اگر یہ انسان بہت سارے ہوں اور اینٹوں کے ڈھیر کی طرح ہوں، بکھرے ہوئے ہوں، ایک دوسرے کو سہارا دینے والے نہ ہوں، نہ وہ گھر مضبوط ہوتا ہے، نہ وہ خاندان مضبوط ہوتا ہے، نہ وہ معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، وہ اینٹوں کا ڈھیر ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ ترتیب سے ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں، کس طرح وہ سہارا دینے کا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سکھایا کہ تم ایمان والوں کو ایک جسم کی طرح دیکھو گے۔ اگر جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہو جائے، سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور اس تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسان کی ایک انگلی میں تکلیف ہو جائے تو ایک عجیب سی بات ہے کہ دماغ جو ہے وہ ٹانگوں کو حکم دیتا ہے چلو، اور پھر ٹانگیں چل پڑتی ہیں،
آنکھیں راستہ دکھاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا بورڈ، ڈاکٹر صاحب ہسپتال سامنے آ جاتا ہے، پاس جاتے ہیں، زبان بولنا شروع کر دی، ڈاکٹر صاحب انگلی میں تکلیف، کان سننا شروع کر دیتے. وہ جو دوسرا ہارٹ ٹھیک ہوتا ہے وہ جیب میں جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کو پیسے نکال کر دیتا ہے، واپس آتا ہے، سارا جسم دوائی کھاتا ہے، سارا جسم اس کے کام میں لگ جاتا ہے، وہ درد، وہ انفیکشن، وہ سیپٹک دور ہو جاتا ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جس ہاتھ میں تکلیف ہو تو دوسرا ہاتھ یہ کہے کہ میں کیوں ڈاکٹر کو پیسے دوں، جسے تکلیف ہے وہ پیسے دوں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ٹانگ میں تکلیف ہو یا بازو میں انگلی میں تکلیف ہوئی تو ٹانگیں ڈاکٹر کے پاس نہ لے کر جائیں، جسے تکلیف ہے وہ لے کر جائیں، میں کیوں جاؤں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ زبان جو ہے وہ یہ کہے میں کیوں بولوں، جسے تکلیف ہے وہ بولے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب کسی انسان پر فالج گرتا ہے. فالج جو ہے وہ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ فالج جو ہے جب کیسے چیک کیسے کرتے ہیں، تو ان کے پاس، ڈاکٹر حضرات کے پاس ایک سٹک ہوتی ہے، اس کے ایک کونے پہ سوئی لگی ہوتی ہے، ایک کونے پہ گول ربڑ لگا ہوتا ہے. تو وہ سوئی چبوتے ہیں ہاتھ میں، جس ہاتھ میں فالج گرا ہوتا ہے اس میں سوئی چبوتے ہیں، پاؤں میں سوئی چبوتے ہیں، کہتے ہیں درد ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں. پھر وہ مخصوص جوائنٹس پر وہ مارتے ہیں ربڑ کو، دیکھتے ہیں حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی، جوابی جب نہیں ہوتی تو کہتے ہیں اس کے بازو پر، اس کی ٹانگ پر فالج گرا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جو عقل مند ڈاکٹر ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کے دماغ کا سی ٹی اسکین کرائیں. وہ گھر والے بھی بس اوقات کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہاتھ میں تکلیف ہے، ٹانگ میں تکلیف ہے، آپ اس کے دماغ کا علاج کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر حضرات پھر کہتے ہیں نہیں، اس کے دماغ میں اصل میں کلاٹنگ ہو گئی ہے. سارا انسان کا دماغ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا جو دایاں حصہ ہے دماغ کے دو حصے، دایاں حصہ اس کے بائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے، جو بایاں حصہ ہے وہ دائیں حصے کو کنٹرول کرتا ہے. اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اس کے یہاں کوئی کلاٹنگ ہو گئی، ہم نے اس کو دور کرنا ہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں، بازو بھی کچھ وقت لگے گا. تو ڈاکٹر دماغ کا علاج کرتے ہیں. آج معاشرے میں اچھا جس بازو پہ، جس ٹانگ پہ فالج گرا ہو نا، وہ ٹانگ کبھی ڈاکٹر پہ نہیں لے کے جاتی اگر جسم میں تکلیف ہو جائے. اس کے اندر احساس نہیں ہوتا، اس کے اندر دکھ درد کا احساس نہیں ہوتا، وہ بے حس ہو جاتی ہے ٹانگ. جس بازو پہ، جس ہاتھ پہ فالج گرا ہوتا ہے وہ کبھی جیب میں سے پیسے نکال کے نہیں دیتا، اس لیے کہ اس کے اوپر فالج گرا ہوا ہے، اس کے اندر بے حسی آ گئی ہے، وہ اب دکھ درد کو محسوس کرنے کی اس میں صلاحیت ختم ہو گئی ہے. جب معاشرے کے افراد کے اندر، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے آپس میں ایسے انسان ہوتے ہیں جیسے جسم ہوتا ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچ جائے سارا جسم اس تکلیف کو دور کرنے میں لگ جاتا ہے، تکلیف دور ہو جاتی ہے، وقت گزر جاتا ہے. آج انسان معاشرے کے اندر جب نفسا نفسی میں پڑتا ہے، اپنا پیٹ، اپنا آرام، اپنی خوشی، اپنا دکھ، تو ایسی صورت کے اندر وہ انسان پھر دکھ درد کو محسوس نہیں کرتا. اور وہ تعاون بھی کیسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو اس معاشرے میں مزاج بنایا تھا نا، اس مزاج کو سمجھنے کے لیے وہ آیت ہے جو آج شروع میں تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ لوگ جو اپنے آپ پر، اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ خود تنگی میں رہتے ہیں. ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، اور جو لوگ اپنے نفس کے حرص، لالچ، اس سے بچ جاتے ہیں، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہوتے ہیں. یہ آیت، اس آیت کی تشریح اور تفسیر میں تمام مفسرین نے ایک حدیث سے شان نزول بیان کیا ہے، اور وہ شان نزول یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مہمان آئے. تمام مفسرین نے اس آیت کے ساتھ یہ والا شان نزول کی، یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے گھر میں پوچھوایا کچھ کھانے کو ہے، تو معلوم ہوا کہ کھانے کو کچھ نہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون اس کو مہمان بنائے گا. ایک انصاری صحابی تھے، وہ کہنے لگے میں مہمان بناؤں. گھر گئے، مہمان کو لے گئے، رات کا وقت تھا،
بیوی سے پوچھا کھانا ہے؟ اس نے کہا ہے لیکن ایک فرد کا ہے، ایک بندے کا، بچے بھی ابھی بھوکے ہیں۔ تو اس نے کہا بچوں کو بہلا کے سلا دو اور جب وہ مہمان کے سامنے وہ کھانا رکھ دینا، اور تھوڑی دیر بعد تم اس دیے کو جو جل رہا ہوگا اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا، تو اندھیرا ہو جائے گا، وہ مہمان کھا لے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، میری خیر ہے۔ چنانچہ بیوی نے بات مانی، بالکل ایسا ہی ہوا، مہمان نے کھانا کھا لیا، ایک بندے کا کھانا تھا۔ صبح جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ صحابی پہنچے ہیں تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ لوگ کہ جو اپنی جانوں پر ایثار کرتے ہیں۔ ایثار کا معنی اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ آج وقت کا تقاضا ہے، آج ماں الحمدللہ بچوں کے لیے ایثار کرتی ہے تو بچے پلتے ہیں۔ یہ جو نوجوان ہو جاتے ہیں نا، بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، لیکن یہ اگر کسی بچے کو دیکھیں، آج کے نوجوان بچے اور بچیاں، تو ان کے اندر احساس ہوگا کہ ہمیں ماؤں نے کیسے پالا، کیسے ہم اپنے آرام کو قربان کیا، کیسے اپنے کھانے کو، اپنی نیندوں کو کیسے قربان کیا، اور کیسے ان کو پالا۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا کہ ہم گھروں کی سطح پہ بھی، جب انسان باپ بھی بہت ایثار کرتا ہے، اپنے آرام کو ختم کر دیتا ہے، اپنی صحت کو بسا اوقات پوری جوانی کو لگا دیتا ہے صرف اولاد کے لیے، اسی طرح ایک گھر کو بچانے کے لیے اگر کوئی انسان ایثار کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو دبا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر کے اندر جوڑ پیدا فرما دیتا ہے۔ اس گھر کے اندر جوڑ پیدا، آپس میں محبت پیدا ہوتی، ایک دوسرے کا احترام پیدا ہوتا ہے۔ ایک ادارے کے اندر بھی ایک انسان دوسرے انسان کے، یہ بڑی دور کی بات ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچائے، بڑی دور کی بات ہے کسی کو تکلیف پہنچائے، بلکہ اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ باتیں سننے کے بعد آ جائے کہ جی اس سے تو بندے کا اپنا نقصان ہوتا ہے، جی بالکل ظاہری طور پر نقصان ہوتا ہے، لیکن آپ ہمیشہ بازار میں بھی جاتے ہیں تو کچھ کھو کر کچھ پاتے ہیں۔ آپ کو جوتے بھی چاہیے ہوں تو آپ کچھ پیسے کھوتے ہیں، ضائع کر دے دیتے ہیں، پھر کہیں جا کر آپ کو ایک جوتا ملتا ہے۔ آپ کپڑے لینا چاہتے ہیں، آپ کچھ اپنا نقصان کرتے ہیں پیسوں کا، دے دیا نا دوسرے کو، دے دیا، اس کے بعد کپڑے ملتے ہیں۔ یہ انسان اگر گھر کے اندر محبت اور خوشی لینا چاہتا ہے، آپس میں احترام اور دلوں کے اندر جوڑ پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو کچھ تھوڑا سا خرچ کرنا پڑے گا، اپنی ذات، اپنے تقاضے کو تھوڑا سا دبانا پڑے گا۔ یہ اللہ نے نظام بنایا، یہ اللہ نے نظام بنایا۔ اور یہ پیدا کب ہوتا ہے انسان کے اندر؟ یہ ایثار، اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ اس معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے کا احترام، آپس میں ایک دوسرے سے محبت، آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی، اور حرص اور لالچ کو ختم کر کے، حرص اور لالچ کو ختم کر کے، ورنہ یہ انسان کا پیٹ ویسے نہیں بھرتا، اس کی اپنی ذاتی ضروریات پوری نہیں ہوتی، اپنا آپ کبھی پورا نہیں ہوتا۔ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر اس آدم کے بیٹے کے پاس اگر دو وادیاں مال کی ہوں، وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کا درمیانی حصہ، اگر اس کے پاس دو وادیاں مال کی ہوں، لابتغى ثالثا، تو یہ تیسری وادی بھی چاہے گا۔ آگے جملہ حقیقت ہے، جو اگلا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلا جملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اس آدم کے پیٹ کو نہیں بھر سکتی مگر قبر کی مٹی، بس اس وقت سکون آ جائے گا۔ اور دوسرا سکون حاصل کرنے کا، زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، ایثار، اپنی ضرورت، اپنے تقاضے کو دبا کر دوسرے کی ضرورت یہ انسان پورا کر کے دیکھے، اس کو سکون کیسا ملتا ہے، اس کو راحت کیسے ملتی ہے، اس کو مزہ کیسے آتا ہے۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا کہ پاکستان والوں پر سیلاب کی صورت میں، گھروں کے بہہ جانے کی صورت میں، اور جس طرح لوگوں کی کیفیات ہیں، اس طرح جس طرح ہو سکے اپنے آپ کو مضبوط کر کے اس معاشرے کی طرح جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ الحمدللہ بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ، بڑے بڑے عجیب و غریب مناظر وہاں پہنچ کر جا کر دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی بہت ضرورت ہے،
اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب بحیثیت انسان کے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھ درد محسوس کرنے کو کہا، اس طرح اس وقت اہل پاکستان خاص طور پر وہ لوگ جو مصائب میں ہیں اس وقت، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس سیلاب کی تباہ کاریوں سے جتنے لوگ متاثر ہیں اللہ ان کی غیبی مدد